بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مظہر حسین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی۔ اور آج میں موجود ہوں مخدوم احسان قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین اپنی پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں، تو ان کا انتخابی نشان سلائی مشین ہے۔ تو آج میں ان کے پاس موجود ہوں تو ان کی پارٹی کے بارے میں کوئی ویو لیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قریشی صاحب کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ سر اپنی پارٹی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی پارٹی ہے، یہ سب کی پارٹی ہے، اور اس پبلک چینل کے ذریعے میں اپنا جو میسج ہے وہ پبلک تک آپ کے ذریعے پہنچا رہا ہوں، تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اپنی پارٹی دراصل پاکستان کے سیاسی نقشے پر ابھرنے والی نئی سیاسی جماعت ہے، جو روایتی سیاسی جماعتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا بھر کے سیاستدانوں کو اسپیشلی اور بالعموم پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کی، ان کو مختلف وقتوں میں بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا اس سارے ایکسپیرینس کے بعد، یہ ایکسپیرینس کوئی 20-25 سالوں پہ محیط ہے جو میرے کام کی نوعیت کے حوالے سے تھا۔ تو اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان میں جو سیاست میں بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں نئے سیاستدان پیدا نہیں ہو رہے، یا نئے سیاستدان پیدا ہونے کو روکا جا رہا ہے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں پچھلے کم و بیش 40 سالوں سے اس ملک میں کالجوں، یونیورسٹیوں، ٹریڈ یونین، لیبر یونین پہ پابندی ہے، اور پوری دنیا میں یہی پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں پہ سیاست ہوتی ہے، پھر اس سیاست سے ملکی سیاستدان نکلتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ایک ایسی پارٹی جو ہے اس کو منظر عام پہ لایا جائے جو سیاستدانوں کی پیداوار کا ذریعہ ہو، جہاں سے نئے سیاستدان پروڈیوس کیے جائیں، اور اس کے لیے ہم نے اس پارٹی کو ایک درسگاہ کے طور پہ لیا ہے۔ تو چونکہ میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں اراؤنڈ دا ورلڈ آلموسٹ 70 کنٹریز دیکھے ہیں، ان کا نظام بہت سے ملکوں کا دیکھا ہے، تو اللہ نے جو علم، نالج، انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ میں سیاست کرنے آیا ہوں، اور اسی کو ڈھال بنا کے میں اس کو ڈیلیور کرتے ہوئے نئے سیاستدان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نئی سیاسی پنیری لگا رہے ہیں۔ جی قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کون کون سے بنیادی مسائل ہیں جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں ہم تو پاکستان کے کو مسائل سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو علاقائی سیاست اپنی جگہ، میں حلقہ نے 62 سے قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں۔ تو حلقے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے حلقے میں 2 نیلسن منڈیلے ہیں، دونوں خاندانوں کے 8-8 10-10 بندے ایک ہی گھر کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ خاندانی سیاست ہے۔ انہوں نے سیاست کو تجارت بنایا ہوا ہے، تو کمیشن اور کرپشن کے ذریعے یہاں سے مال اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ڈیلیور کرنے میں یہ پچھلے 50 سالوں سے ناکام رہے ہیں۔ تو مسائل تو سارے ہیں، یہاں تو جو سڑکیں بھی بنتی ہیں ان کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے، تو 9 ماہ بعد وہ سمجھے کہ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ سڑک اکھڑ چکی ہے، کوئی بلڈنگ بنتی ہے، اس کی بھی اتنی لائف نہیں ہوتی۔ جو ترقیاتی کام ہیں ان کی آڑ میں یہ مال بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے، اور ہر گاؤں کے جو 2-4 سیاسی ٹاؤٹ ہوتے ہیں ان کو یہ خوش کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو تھانے تک اپروچ دیتے ہیں، اور انہوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو اب عام لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ، کسی کے جھانسے میں آ کر ووٹ نہ دیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے ووٹ دے، ووٹوں کا جو امیدوار ہیں ان کا تقابلی جائزہ لے کہ کون سا امیدوار، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے جب ووٹر فیصلہ کریں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ مسائل کی ایک طویل لسٹ ہے، اور یہ میرا حلقہ جو ہے یہ مسائلستان ہے۔ بلکہ اگر آپ الیکشن کمپین دیکھیں تو میرے جو دونوں کمپٹیٹر اور کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس کم و بیش 40 چیلے ہوتے ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوتی ہیں، ان کے پاس 20 پراڈو ہوتی ہیں جو پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں،
اور آ کے یہ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم آپ کی خدمت کرنے آئے ہیں. تو لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ اپنے مال کو 100 گنا کرنے آئے ہیں, ان کی خدمت کرنے نہیں آئے. تو اس لیے لوگوں کی اب آنکھیں کھل گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں اس قوم سے مایوس نہیں ہوں. انہوں نے صرف 8 فروری کو اگر درست فیصلہ کر لیا تو ان کا مستقبل بڑا روشن ہے. جی قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ سننے میں آیا کہ کچھ ایسی پارٹی ہے, کوئی ایک آدھ پارٹی یا 2 پارٹیاں ایسی ہیں جن پہ پریشر ہے اور عام اداروں کا, تو آپ کی پارٹی پہ کوئی ایسا پریشر تو نہیں کسی ادارے کا؟ میری پارٹی پہ کوئی پریشر نہیں ہے. مجھے میرٹ پہ سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد ہمیں بطور پارٹی ہمیں رجسٹرڈ کیا گیا اور اس کے لیے میں نے طویل جدوجہد کی اور میں نہیں سمجھتا کہ پریشر ہے. البتہ جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب الیکشن کمیشن کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے باہر نکل کے کچھ اپنے مفاد سمیٹیں گی تو یقیناً ان کو مسائل کا سامنا ہوگا. اور بہت سے لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہیں, اسپیشلی جو کینڈیڈیٹس ہیں, کہ یہ شاید کوئی 1990 کا پاکستان ہے. ایسا نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا اور کینڈیڈیٹس کو بھی تھوڑا بہت پتہ ہوگا کہ آپ جب جاتے ہیں اپنے RO کے آفس میں تو وہاں پہ ہی تھرو کمپیوٹر آپ کے سارا ڈاٹا نکل آتا ہے. آپ اگر ڈیو نیشنل ہیں, اگر آپ کے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ریونیو کے ساتھ کوئی معاملات ہیں, کسی بھی ادارے کے ساتھ آپ کا لین دین ہے, آپ کے جائیداد کے معاملات ہیں, تو بہت کی پوزیشن میں ہیں. جی ناظرین, جو ڈریم کرنے کی پوزیشن میں ہے وہی الیکشن لڑے اور انشاءاللہ اس کو بھی الیکشن کا رسپانس ملے گا, ووٹ بڑھ چڑھ کے اس کو ملیں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی نئی ویڈیو اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.